بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا ملکوتی خطاب، یہ اس کا چوتھا حصہ ہے۔ جب آپ مدینے کی مسجد میں اپنے ملکوتی خطاب کے بعد خانہ اقدس کی طرف واپس آئیں، جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا اپنے ملکوتی خطاب کے بعد واپس گھر تشریف لائیں تو حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب ان کے انتظار میں تھے۔ آپ بے چینی کے ساتھ اس خورشید جہاں افروز کے طلوع کا انتظار کر رہے تھے۔ جب سیدہ تشریف لائیں اور حضرت امیر کے پاس جا کر بیٹھیں تو ان کے حضور یوں خطاب فرمایا: یا ابن ابی طالب، یہ کون سے راز کی بات ہے کہ آپ گوشہ نشین اور پردہ نشین ہو کر رہ گئے ہیں؟ اتہام سے بچنے کے لیے زمین گیر ہو گئے ہیں، حالانکہ آپ نے اونچی اڑان رکھنے والے بڑے بڑے شاہینوں کے بال اور پر توڑ دیے ہیں۔ اب آپ کے سامنے ان کمزوروں کے بال اور پر کی کیا حیثیت ہے؟ اے ابو طالب کے عظیم فرزند، حکومت میرے باپ کے عطیے اور میرے بچوں کے وسائل حیات کو ہضم کرنا چاہتی ہے۔ مجھ سے جھگڑا کیا ہے، انہوں نے میری کوئی بات تسلیم نہیں کی۔ انصار نے بھی اپنی مدد روک لی ہے، مہاجرین نے بھی تعلقات توڑ لیے ہیں اور قوم نے چشم پوشی کر لی ہے۔ اب نہ کوئی دفاع کرنے والا ہے نہ کوئی روکنے والا ہے۔ میں نے بڑے صبر اور ضبط کے ساتھ گھر سے نکلی تھی، لیکن بغیر کسی نتیجے کے واپس آ گئی ہوں۔ کیا آپ نے اپنی شمشیر کو نیام میں رکھ لیا ہے؟ تو گویا آپ نے ان معاملات کو برداشت کر لیا ہے۔ آپ نے اس سے قبل تو بڑے بڑے بھیڑیوں کو فنا کر دیا تھا، اب خاک پر بیٹھ گئے ہیں۔ نہ کسی بولنے والے کو روکتے ہیں اور نہ زیادتی کرنے والے کو دور کرتے ہیں۔ خود میرے پاس بھی کوئی اختیار نہیں۔ اے کاش میں اس مصیبت سے پہلے مر گئی ہوتی۔ اللہ میری اس گفتگو کو معاف کر دے۔ آپ کے علاوہ میرا کوئی مددگار نہیں۔ میرے حال پر افسوس ہے۔ ہر صبح اور شام میرا سہارا چلا گیا، میرا بازو کمزور ہو گیا۔ اب میری فریاد میرے بابا کی خدمت میں ہے اور میرا تقاضا نصرت بھی میرے پروردگار کے سامنے ہے۔ خدایا تو ان لوگوں سے زیادہ قوت اور طاقت والا اور تو شدید عذاب کرنے والا ہے۔ جب جناب فاطمہ اپنے خانہ اقدس میں تشریف لائیں تو ان کے جسم اطہر میں درد اور رنج کے آثار واضح تھے۔ ان حالات میں وہ کیوں پریشان اور حیران ہو؟ جو کچھ ان کے ساتھ گزرا اس کا حساب اللہ کے پاس ہے۔ ان کی زندگی کا لمحہ لمحہ اللہ کی راہ میں جہاد ہی گزرا۔ پیغمبر خدا کی دختر فرزند فتح اور سربلندی کے ساتھ گھر واپس آئیں۔ ان کے حقوق انہیں واپس نہیں ملے، لیکن پھر بھی وہ فاتح اور سربلند ہیں، کیونکہ انہوں نے اپنے حق طلبی کی جو آواز بلند کی تھی وہ آواز ہمیشہ بلند ہے، جسے اس دور کے لوگوں نے بھی سنا، اور اس طرح ہر نسل ہر زمانہ اس آواز کو سنتا رہے گا۔ آپ پر جو ظلم ہوا آپ نے اسے تاریخ کی عدالت میں ہمیشہ کے لیے ثابت کر دیا ہے۔ آپ نے اپنے دلائل اور برہین سے ثابت کیا کہ ان کے حقوق سے انکار کیا گیا ہے۔ آپ نے ان کے انکار کرنے والوں کو ہمیشہ کے لیے محکوم کر دیا۔ پیغمبر خدا کی بیٹی پیرو زری اور سرفرازی کے ساتھ واپس آئیں، کیونکہ آپ نے اسلام کے انسان ساز بلند مفاہیم کا تعارف پیش کیا۔ سید عالم نے اپنی اس تاریخی خطاب میں اسلام کے اساسی مسائل پر روشنی ڈالی۔ آپ نے توحید، نبوت، رسالت اور امامت اہل بیت کی مکمل توضیحات اور تشریحات پیش کی۔ جناب سید النساء العالمین اپنے خانہ اقدس میں پہنچیں تو اس وقت جہاد کے تمام مراحل طے کر چکی تھی۔ صرف ایک مرحلہ تھا آپ کے گھر واپس لوٹنے، تاکہ دنیا اور تاریخ کے لیے ایک اور حقیقت کا انکشاف ہو۔ آپ نے اس حقیقت کے کشف کے لیے ایک اور طریقہ اپنایا۔ وہ طریقہ اور اسلوب اپنے شوہر نامدار سے مکالمہ تھا۔ آپ نے اس انداز تکلم میں رحلت پیغمبر کے بعد جو واقعات پیش آئے انہیں بیان کیا، اور آپ نے حکومتی موقف کو بھی پیش کیا۔ آپ نے جناب ابو طالب کے فرزند سے بیان کیا: اے فرزند شکوہ سعادات، اے فرزند شرف بزرگواری، اے فرزند شجاعت دلارواری، اے فرزند حامی اور ناصر رسول اللہ۔ خاتون جنت نے ماضی اور حال کو آپس میں ملا کر یہ فرمایا: اے میرے عظیمت و شجاعت، کیا بات ہے کہ آپ گوشہ نشین اور الگ تھلگ ہو کر رہ گئے ہیں، تہمت اور احتام کے خوف سے گھر میں بیٹھ گئے ہیں۔ آپ نے زمانہ ماضی میں طاقتور شاہینوں کے بال اور پر توڑ دیے، یعنی آپ نے بڑے بڑے سورماؤں کے غرور اور تکبر کو خاک میں ملا دیا۔ ان کمزور اور ناتواں لوگوں کو آپ پر کیسے جرأت ہوئی؟ انہوں نے آپ کے حقوق اپنے ہاتھ میں لے لیے، انہیں آپ کا کوئی خیال نہیں اور نہ کوئی خوف ہے۔
وہ لوگ ہر اعتبار سے آپ سے کمزور ہیں، اب انہوں نے آپ کو کمزور کر دیا ہے۔ وہ لوگ ہر اعتبار سے بے نام اور نشان ہے، وہ کسی حساب کتاب میں نہیں۔ حضرت سیدہ زہرا کے اس جملے سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ مولا کائنات کے سکوت پر متعجب تھیں کہ لوگوں نے ان کے حقوق پر ہاتھ صاف کیے، لیکن وہ کیوں خاموش ہیں؟ وہ اپنے حقوق کے لیے کیوں نہیں اٹھتے؟ حکومت نے کچھ ایسے حالات پیدا کر دیے کہ فرزندان قیلہ، اوس اور خزرج نے ہماری نصرت سے ہاتھ اٹھا لیا۔ جناب فاطمہ نے فرمایا، لوگ اپنے بادشاہوں کے دین کی پیروی کرتے ہیں، مہاجرین نے بھی ہمیں اکیلا چھوڑ دیا۔ میرے حق میں جو مظالم برپا ہوئے، لوگوں نے خاموشی اختیار کی، حق اور عدالت کے راستے میں میری مدد نہیں کی، کسی نے میرے حقوق کا دفاع نہیں کیا۔ میرا حق جاتا رہا لیکن کوئی منع کرنے والا نہ تھا۔ میں صبر و ضبط کے ساتھ گھر سے باہر آ کر مسجد نبوی کی وارد ہوئی تھی، لیکن بغیر کسی نتیجے کے، یعنی میری کسی نے نصرت نہیں کی۔ آپ نے اپنی شمشیر کو نیام میں رکھ لیا ہے، گویا آپ نے ان تمام معاملات کو برداشت کر لیا ہے، کیونکہ آپ نہ تو اپنی قوت کا استعمال کیا اور نہ ہی اپنی قدرت کا اظہار کیا۔ مجھ پر صبح اور شام، ہر طلوع اور غروب افسوس ہے، کیونکہ اب ہم پر ہر طرف سے غم کی اندھیریاں چل رہی ہیں، ہماری تکیہ گاہ متزلزل ہو کر رہ گئی ہیں۔ رسول اللہ کی جان سوز رحلت کے بعد ہمارا بازوئے اقتدار کمزور ہو گیا ہے۔ میں اپنے مصائب کی شکایت بارگاہ رسالت میں کرتی ہوں، کیونکہ ان کی ذات ہی میرا ملجا اور ماوا تھی۔ خداوند تعالیٰ کی بارگاہ میں نصرت اور انتقام کی درخواست ہے۔ خدایا، تو اپنی قدرت اور طاقت میں بے مثال اور بے مثل ہے، تمام طاقتوں کا سرچشمہ ہے۔ تو ہی میرا دفاع کر سکتا ہے اور تو ہی مجھے حق اور میرا حق دلوا سکتا ہے۔ مولا کائنات نے جو ہے جواب دیا، اس سے پہلے انہوں نے پروردگار سے کہا، تیری سزا، تیرا عذاب سخت ترین ہے، میرے دشمنوں سے تو ہی خود ہی انتقام لے گا۔ انہی الفاظ کے ساتھ سید عالم کی جو ہے گفتگو ختم ہوئی۔ مولا کائنات نے سید عالم کا خطاب ہمتن گوش ہو کر سنا اور ان کے قلبی سکون کے لیے ان کے پردرد لمحات کو انسانی تاریخ میں ثبت کرنے کے لیے گفتگو کی۔ اے دختر پیغمبر، ویل آپ کے لیے نہیں بلکہ آپ کے دشمنوں کے لیے ہے، اپنے غصے کو روک لیجئے۔ آپ مختار کائنات کی بیٹی ہیں، یادگار نبوت ہیں، میں نے دین میں کوئی سستی نہیں کی اور امکان بھر بھی کوئی کمی پیدا نہیں کی۔ اگر آپ سامان معیشت چاہتی ہو تو آپ کے رزق کا ضامن پروردگار ہے، آپ کے رزق کا ضامن آمین ہے، اور پروردگار نے جو اجر آپ کے لیے فراہم کر رکھا ہے وہ اس مال دنیا سے کہیں زیادہ ہے، بہتر اور برتر ہے۔ جس رزق سے آپ کو محروم کیا گیا ہے، آپ خدا کے لیے اس پر صبر کیجئے۔ جب ان باتوں کو جناب زہرا سلام اللہ علیہ نے سنا تو فرمایا، یقیناً میرے لیے میرا خدا کافی ہے اور وہ بہترین حمایت کرنے والا ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔